بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہاں ان کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارے جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارے جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ خدا کی قسم، ان دو آیاتوں کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے، اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کرے، صرف 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو، قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھا دیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہی، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہی تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ جب آیا، وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا کہ قرآن پاک کی 2 آیاتیں تھیں اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے 3 چیزیں دی، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں تھیں۔ محترم ناظرین، اس کو چھوٹا نہ سمجھے گا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم سم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو، جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ایک دفعہ سماعت فرما لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحم لنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ایک آیات کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورۃ بقرہ آخری 2 آیات ہے، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی آیات مبارکوں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے۔
کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء کرام کی روشنی سے، تو وہ تو ہے سورۃ بقرہ کی 2 آیاتیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہے، ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیاتوں کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان پر پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چلتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورۃ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس پر عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیاتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کرے تو نماز کو لازمی پڑھا کرے، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کرے۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے خاطر نماز قائم کرو، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائے۔ اس کے یہ ثابت قدم رہے، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین پر اختیار دے دیں تو نماز کا نظام قائم کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرے اور برے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائی سے روکے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر سرہن نماز کا حکم ورد ہوا ہے۔ درجہ ذیل آیات مبارک کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر ان پر اتفاق کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔